السلام علیکم ناظرین، اظہر حجازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہماری مہمان شخصیت گروپ کیپٹن ریٹائر شہزاد منیر احمد، آپ چیئرمین حریک اصفیہ انٹرنیشنل، معروف تجزیہ کار، بین الاقوامی تعلقات عامہ کے ماہر ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ یہ بتائیے گا موجودہ ملکی صورتحال آپ کے خیال میں اس میں سدھار کیسے ممکن ہے؟ بہت شکریہ حجاز صاحب، آپ نے بڑا ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا جس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ بڑا اہم موضوع اس لیے ہے کہ قوموں کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ان کے سیاسی نظام کے استحکام سے وابستہ، ان سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ریاست میں سیاسی جو استحکام نہ ہو تو لوگ جو ہے نا طرح طرح کے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کو اپنا راستہ جو ہے نا وہ متعین کرنے میں، لاہ عمل کرنے میں جو ہے نا ٹائم لگتا ہے۔ اس وقت جو بھی ہے اس کا سادہ سا جواب میں اپنی تجزیے میں دیکھتا ہوں، اپنے ادراک اور اپنے مطالعہ سے، مشاہدہ سے دیکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر وہ اہلکار، سرکاری اہلکار جنہیں آپ بیوروکریسی کہیں، وہ کام نہیں کر رہا جو اس کے ایسٹا کوڈ میں شامل ہے، کہ جو اس کے عہدے کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی ڈائریکٹری آف ڈیوٹیز میں شامل ہے۔ ہم ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ پرابلم ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس میں مداخلت جو ہوتی ہے وہ سیاسی سطح پہ بھی ہوتی ہے، کچھ معاشرتی سطح پہ ہوتی ہے، کچھ ثقافتی سطح پہ ہوتی ہے۔ تو جب سارے شعبے معاشرے کے جو ہے نا اس طرح اپنے نفسا نفسی افراتفری میں اس طرح کی جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں تو صحیح راستہ نہیں ہوتا۔ میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں، آپ کا مختصر جواب یہ کہ ہمارا مسئلہ صرف اور صرف دو وجوہات سے، کہ جب پاکستان بنا تو اس کے ساتھ تو جذبات ٹھیک تھے، آزادی ہمیں مل گئی، ہم نے آزادی کی لکیر کراس کر لی، پاکستان میں آ گئے، لیکن اس کے بعد خصوصی طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کے بعد ہم دونوں چیزوں میں جو ہے نا وہ بکھر گئے، دونوں راستے بھول گئے۔ نہ ہمارا نظریہ حیات قائم رہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اسلام کے نظریہ کے اوپر اسلام کی ضرورتوں کے مطابق اپنی ثقافت اور اپنے کلچر کو فروغ دینے کے لیے آگے بڑھنا ہے، ہم وہ بھی بھول گئے، یعنی ہم دین سے دور ہو گئے۔ دوسرا نظریہ سیاست، نظریہ ریاست، وہ بھی ہم بھول گئے۔ نظریہ ریاست تو یہ تھا کہ جی ہم پاکستان کے اس خطے میں جو ہمیں ملا ہے آزادی کی شکل میں، اس میں اسلامی قوانین کا نفاذ کریں گے، اس خطے میں ہم اسلام کے مطابق اپنی ساری گرمیاں جو ہے وہ ادا کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھائیں گے، دین کا فروغ ہوگا اور دین کے لحاظ سے عدل و انصاف ہوگا۔ تو وہ چیز جو تھی نا، جو میں اپنے طور پر کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑا آئین جو ہوتا ہے وہ حجازی صاحب ریاست ہوتے ہیں۔ ریاست سب سے بڑا آئین ہے، ہر چیز ریاست کے ارد گرد گھومتی ہے، اور سب سے بڑا قانون ریاست کے عوام ہوتے ہیں۔ کوئی قانون ریاستی عوام کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ تو ہم دونوں میں ہم جو ہے نا وہ الجھ گئے، اور ہم نے پھر ایک دوسرے کے اوپر اس کی الزام تراشی شروع کر دی کہ یہ تمہارا قصور ہے، میرا قصور نہیں، تم نے ایسا کیا ویسا کیا۔ تو اس وجہ سے آج بھی میں اس سلسلے میں جو ہے نا وہ اپنے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر شخص، ہر شعبہ جو ہے، ہر آفیسر، ہر بیوروکریٹ اگر وہ اپنے کام کو اس طرح کرے جس کے لیے اس کو جو ہے نا مقرر کیا گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سر، اگر دوسرے لفظوں میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بیوروکریسی کی ڈومین میں آتا ہے وہ نہیں کر رہے، اور جو ڈومین میں نہیں آتا وہ کر رہے ہیں، وہی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں نا۔ لیکن سر، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور اس کا ایک عملی تجربہ گاہ بنانی تھی، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ممکن بھی ہو سکے گا آپ کے خیال میں؟ بالکل، میں نے یہ کہا کہ کوئی جو ہے، جب یہ پاکستان بنایا گیا تھا یا جو ہم نے اپنے پاکستان کے لیے اس کو قرارداد مقاصد بنائی تھی، وہ اس کے اوپر اگر آج عمل درآمد شروع ہو جائے تو ہم واپسی پر آ جائیں گے۔ اس لیے سیانے جو ہے نا دانشور لوگ کہتے ہیں
کہ اگر آپ راستہ بھول جائیں تو وہاں چلے جاؤ جہاں سے راستہ بھولے تھے، تمہیں صحیح راستہ مل جائے گا۔ لیکن سر وہاں تو ہم جانے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ پچھلے دنوں میں سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کا بیان آیا تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان پی ٹی آئی چیئرمین کو بچانے کے لیے اپنا کیریئر داؤ پہ لگا رہے ہیں، اور ان کی صاحبزادی نے کہا کہ چیف جسٹس کا چیئرمین پی ٹی آئی کی وکالت کرنا عمران خان کو اچھا نہیں بنا سکتا، اور پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ اربوں روپے کی چوری پکڑی گئی ہے عمران خان کی، حالانکہ ہم نے دیکھا کہ انہی محترم نواز شریف صاحب کو پہ جو کیسز بنے تھے اور وہ ایک معاہدے کے تحت علاج کروانے گئے تھے پچھلے 3-4 سال سے، اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے، تو وہاں بیٹھ کے اس طرح کی بات کرنا، اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے اپنے ماضی سے کوئی سبق سیکھا ہے، اور اگر نہیں سیکھا تو مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا آپ نے جس کو کہتے ہیں نا برننگ پوائنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ سوال کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے گزارش کی کہ جب یہ پاکستان بن گیا اور اس کے بعد پھر ہم راستے سے بھٹک گئے، اوکے، جیسا بھی ہوا چلتا رہا معاملہ۔ اب جہاں تک نواز شریف کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، دیکھیں ہم وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا لایا گیا تھا، ہمارے ساتھ عہد یہ کیا گیا تھا، تو عمران کو بھی لایا گیا، پھر اس نے یہ کیا، جو بھی تھا، جو بھی لاتا تھا لے کے آتا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ یہ سب سے بڑا یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ جب عمران خان کو اور اس کی 3-3.5 سال کی جو ہے نا وہ اپنی مہلت پوری کرنے کے بعد ہٹانے کا یہ فیصلہ کیا گیا تھا، میرے خیال میں سیاستدانوں کو یہ نہیں ہونے دینا چاہیے تھا۔ ان کو کہنا تھا یہی یہ جو ہے نا وہ اپنا کام کرے، مہنگائی اگر ہو رہی ہے تو وہ خود ہی پریشان ہو جاتا اور عوام اس کا جو ہے نا تہیہ پنچا چیر دیتے، اور پھر یہ آج کا جو ٹرمائل ہے وہ نہ ہوتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ جی چیف جسٹس کے اوپر، چیف جسٹس تو جو ہے نا وہ جسٹس کا کام جو ہے نا وہ تو جو اس کو یہ نہیں دیکھتے وہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جسٹس خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ وہ بڑا ہو، جب اس کے پاس مقدمہ آئے گا تو وہ ان دلائل کے اوپر بات کرے گا جو اس کے سامنے آئیں گے۔ اب آپ نے خود ہی جو کہہ دیا، اب ایک شخص اتنی دفعہ یعنی 3 دفعہ وہ وزیر اعظم پاکستان رہے اور وہ جھوٹ بول کر کے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا جی میری پلیٹلیٹس، میری بیماری اتنی ہو گئی ہے، لاگر بیماری، اور آپ نے پھر جو ہے نا وہ علاج کے لیے حکومت نے رحم دلی دکھائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بھیج دیں، اور ضمانت پھر کیا دی؟ تو جو ضامن بھی آج بھی جو ہے نا وہ خود بھی ملزم تھا اور وہ خود بھی اب گئے بھی ان کو 4 سال ہو رہے ہیں، لیکن سر یہ ملزم تھے اور ملزم کو اٹھا کے آپ نے وزیر اعظم بنا دیا۔ وزیر اعظم، وہی میں گزارش کرنے والا ہوں کہ جو اس طرح ضامن تھا اس سے چیف جسٹس صاحب کو پوچھنا چاہیے تھا، یا دوسرے جو مقتدر حلقے تھے انہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ میاں جو مریض آپ لے کر کے گئے ہو، نہ اس کی کوئی میڈیکل کی رپورٹس آپ سبمٹ کر رہے ہو اور نہ 6 ہفتوں کے بعد اس کو واپس لا رہے ہو، اور اسی کو اس دن جس دن فرد جرم عائد اس کے اوپر ہونی آپ نے وزیر اعظم کر دیا۔ تو خیر یہ بڑوں کا کام تھا جو غلط ہوا، اور اس غلطی کا خمیازہ قوم بھگت رہی ہے۔ اب ایک دوسرے کو الزام دینا، چیف جسٹس نے یہ کیا، آرمی چیف نے یہ کیا، فلانا، میرے خیال میں یہ ہماری غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ اور آپ کو پھر میں وہی کہوں گا کہ ہم دین سے ہٹ گئے۔ ہمارے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جو ہے نا وہ ہے جو بات کرے تو سچ بولے اور عہد کرے تو اس کو پورا کرے۔ تو ہمارا کوئی بھی عہد کرنے والا بندہ اپنے عہد پہ پورا نہیں اتر رہا، خواہ وہ حلف اٹھانے والا ہے خواہ وہ حلف توڑنے والا ہے۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ بڑوں نے یہ غلطی ہو گئی، لیکن بڑوں سے اگر آپ پھر یہ کہیں کہ پچھلے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 سال پہلے بڑوں سے غلطی ہو گئی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے 5 سال پہلے غلطی ہو گئی تھی، تو ہمارے بڑے اگر ہمیشہ اسی طرح غلطیاں کرتے رہیں گے تو خمیازہ قوم بھگتتی رہے گی، یا ان بڑوں کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کا بڑے ہونے کا جو کیلیبر ہے یا وہ جو دعویٰ ہے یا جو منصب ہے اس کے بھی کچھ اقدار ہیں اور آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے اور اپنا جو بڑا پن ہے اس کو بھرم کو قائم رکھنا ہے، تو کوئی پوچھنے والا یا کچھ کہنے والا کوئی معاملات ہیں، کوئی ایسے کچھ بات بنے گی پبلک کے لیے؟
نہیں دیکھیں آخر معاملات تو جو ہے نا وہ خود ہی ہمیں سنبھالنے اور ان سے نمٹنا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی حجازی صاحب کہ کسی ملک کا مسئلہ ہو اور دوسرے ملک نے اس مسئلے کو صحیح کر کے اور اس کو تشتری میں سجا کر دیا ہو کہ یہ لو اب میں نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا۔ بیگانی عقل کام نہیں آتی، بیگانہ علم کام آ جاتا ہے، بیگانی عقل کام نہیں آتی۔ عقل آپ نے اپنی استعمال کرنی ہے، اور ہر قوم کے اپنے ان کے جو ہے نا مقامی مسائل جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، طرح طرح کے مختلف ہوتے ہیں، وسائل کی بنیاد کے اوپر اور جو ہے نا وہ نسلوں کی بنیاد کے اوپر اور علاقائی پہ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے مسائل مختلف ہوتے ہیں۔ اب ہوتے رہے جو ہے نا پروگرام سارے بنتے رہے، لیکن اب تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، اب ہمیں جب پتہ چل گیا ہے کہ مسئلہ یہ تھا، اب ان لوگوں کو جو ہے نا لایا گیا تھا، جن لوگوں کو کہ انہوں نے کہا جی تو ہم تو آپ کو جو ہے نا آپ کی معیشت کو ٹھیک کر دیں گے، آپ کی روپے کی قدر جو ہے نا وہ ہم بڑھا دیں گے، اس کو گرنے نہیں دیں گے۔ وہ کہاں تک پھر ہوا؟ اب آپ دیکھ لیں، اب آپ دیکھ لیں کہ کہاں چلی گئی۔ تو اب میں وہی جو پہلے میں نے گزارش کی کہ اگر یہ اس وقت عمران کو دیا جاتا جس نے، تو میرے خیال میں تو وہ اگر اس کو ہٹایا جاتا تو یہ ٹرموائل ہمیں فیس نہ کرنا پڑتا۔ اب جو آپ کا یہ سوال کہ اب اس کو کون ٹھیک کرے گا، اس کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے، اور میری گزارش یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس جو ہے نا اس سلسلے میں بلا تعصب جو ہے نا وہ بہترین فیصلہ کر دیں قانون کے مطابق جو ہو رہا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کی جہالت کی اور گنوار پن کی اور بے حسی کی، بے بسی کی ایک انتہا ہے کہ سب سے بڑا جو ملک کا ریاست کا جو ہے نا وہ عہدیدار ہے، اس کے خلاف ہم نے اس کو جو ہے نا ایسا الجھا دیا ہے، پھنسا دیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جب کسی قبیلے کا بزرگ جو ہے نا اس کو کوئی تسلیم ہی نہ کرے، اس کی بے عزتی کر دے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس بزرگ کی بے عزتی کر کے اپنے آپ کو بڑا محب وطن ثابت کر رہے ہیں۔ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ میرے اپنے طور پہ صدر سے غلطی بھی اگر ہو گئی ہے، پھر بھی جو ہے نا ہمیں اسے بڑا جو ہے نا وہ بڑا ہے، ریاست کا سربراہ ہے، وہ ریاست کا سیاسی جو ہے نا وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، ہمیں اسے ہی کہنا چاہیے کہ آپ راستہ بتاؤ۔ اب یہ جو کبھی الیکشن کا یہ 90 دن کبھی 60 دن، تو یہ سارے ہماری جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کیے ہوئے سیاسی بلنڈرز جو ہیں، غلطیاں جو ہیں، اس کے اوپر ہم مٹی ڈال رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں اپنے طور پہ میں سرکاری ملازم رہا ہوں، مجھے جو ہے نا ایک چارٹر آف رسپانسبلٹی دی گئی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کا کام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اسمبلی ٹوٹے گی تو پھر 60 دن کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں الیکشن کروانے ہیں، اور اگر اسمبلی کو توڑا جائے گا تو 90 دن کے اندر جو ہے نا ان کو نہیں پتا کہ کتنے حلقے ہیں، کس طرح کی ضرورتیں ہیں، پیسے کتنے چاہیے، حلقے کتنے بنانے ہیں، ہم نے مردم شماری کیسے کرنی ہے، بیلٹ پیپر چھپوانے ہیں، کہاں سے ہم نے سٹاف لینا ہے، یہ سارا ہوتا ہے۔ تو ان کو میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں if I were the election commissioner تو I will keep myself all the time ready کہ جو آج اگر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو مجھے 60 دن کے اندر جو ہے نا وہ مجھے الیکشن کروانے ہیں۔ So I should get on my toes. I should get on my toes. اب وہ کہتے ہیں وہ ٹائم وہ دے گا، میں دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری جو ہے نا اپنی غلطیوں کو، قومی غلطیوں کو اوپر پردہ ڈالنے کی، اپنی جان بچانے کی، یہ غیر ذمہ دارانہ یہ حرکتیں ہم کر رہے ہیں۔ لیکن سابقہ حکومت جو ہے وہ تو انہیں اختیارات دے گئی ہے نا کہ آپ اناؤنس کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جب میٹنگ ہوئی تھی الیکشن کمیشن آفیشیل میٹنگ، تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم صدر صاحب سے ملاقات نہیں کریں گے، تو انہیں اختیارات اتنے دے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اپنی مرضی کے مطابق کام کروں گا۔ اب دیکھیں اس کے اوپر تو قانونی ماہرین جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس ادھر ہے، اور میں نے پہلے گزارش کر دی کہ صدر صاحب کی بات جو ہے نا ہمیں ماننی چاہیے، کیونکہ جو ہے نا وہ اس ریاست کے ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے جو ہے نا وہ بہتری کے لیے، مفاد عامہ کے لیے کام کریں گے۔ لیکن ہم وہ سیاسی بحث میں، سیاسی حریف پن میں اور اس حریفوں کی کشاکش میں ہم لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ اور نئی نسل جو ہے وہ اس کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ ہم نے نئی نسل کو، جس کا سارا الزام یہ دیتے ہیں کہ جی نئی نسل کو جو ہے نا خراب کر دیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے،
नई नस्ल पीटीआई की हमायत में कम और ख़ुद जो मसाइल जो वो भुगत रहे हैं उससे ज़्यादा। मसलन बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा, तालीम के लिए उनके पास पैसा नहीं है, घरों में जो है ना वो उनकी माली परेशानियां दिन ब दिन बढ़ रही है। तो वो इस वजह से अब कल जो है ना वो देखा यहाँ लोग जो है ना वो किस तरह बाहर अपनी बिजली के बिलों को लेकर के निकले हैं। अब ये ईशा नगरी का जो मसला है ये क्या हो गया है, और वो जो है ना बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो क्या हुआ, ये सिर्फ उस वजह से हुआ है कि जो लोग इस चीज़ के जिम्मेदार हैं उसके ऊपर मट्टी पाओ वाला फलसफा चल रहा है। मसले को हल करने या मसाइल से निमटने का रास्ता नहीं इख्तियार किया जा अच्छा रहा। सर, आप ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि ये आम तासुर दिया जाता है कि इमरान खान को इसलिए हटाया गया कि वो रशिया से सस्ता तेल ले रहे थे और अमेरिका बहादुर साहब को ये बात पसंद नहीं थी। लेकिन फिर जब दूसरी पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी कौम को ये खुशखबरी दी, बल्कि लॉलीपॉप दिया एक, कि आप बेफिक्र हो जाएं, रशिया से तेल आ रहा है। और जैसे गवर्नमेंट गई उससे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ये देखें पेट्रोल 15 रुपये बढ़ा दिया। तो गलती कहाँ पे है? पहली गवर्नमेंट पीटीआई की जो रशिया से मामला चल रहे थे उनमें कोई मामला था, या ये जो बाद में आए इनके रिलेशन में कोई मसला था, या सिर्फ एक महज लॉलीपॉप था, ये था क्या? जी हाजा सब उसकी हमें हिस्ट्री में वापस जाना पड़ेगा। बुनियादी तौर पे ये हमारा आइडियोलॉजिकल और हमारा पॉलिटिकल जो है ना डिफरेंसेस हैं, ये अज़ल से चलते आ रहे हैं। ये ज्यूज़िज़्म का यानी यूरोपियन फ़िलासफ़ी और मुस्लिम फ़िलासफ़ी, इसका जो है वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि उनका हमारा नज़रियाती इख्तलाफ है और गवर्नेंस के ऊपर भी इख्तलाफ है। जो हमारे करीब इंसाफ है उनके करीब बेइंसाफ़ी है। अब ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को जो है ना वो लेकर के गए। अब हर रियासत का अपना काम है कि वो वहाँ से चीज़ खरीदती है जहाँ से उसको सस्ती मिलेगी, जो कौमी मुफाद में होगा। और उस वक़्त ये उनका कहना कि इमरान खान जो है ना वो इसलिए गया था कि अमेरिका को वो चुभा इसलिए कि वो इत्तेफाक से उधर जिस दिन गए दूसरे दिन उसने जो है ना वो यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हो गई, लेकिन ये उसका हक था। और उस वक़्त यहाँ से जितने मुख्तलिफ हल्के थे, मसलन वजारत ख़ारजा थी या आर्मी चीफ थे या दूसरे थे, सब लोगों की जो है ना वो पूरे प्रोग्राम तय करके रशिया में, वो ये नहीं कि सुबह उठे तो उसने कहा जी मैंने रशिया जाना है तो मुझे जहाज़ दे, मैं आज यूक्रेन में जा रहा हूँ या मैं आज जो पुतिन से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ, ये नहीं था। आपको पता है बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ये ऐसे जो प्रोग्राम पहले राय हमवार की जाती है, एक टाइम लगता है, तो ये ऐसा नहीं था। ये सिर्फ ये कि अब इमरान के जो सियासी हरीफ हैं उनको ये हाथ लग गई ये बात, और वो अपने तौर पे जो है ना वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इस चीज़ को नहीं। अब अमेरिका को ये डर है कि अगर इमरान खान का फ़लसफ़ा अगर इधर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो गरीब ममालिक जो है ना वो उठ खड़े होंगे और अल्टीमेटली अमेरिका की चुतराहट ख़त्म हो जाएगी। वो एब्सोल्युटली नॉट जो है ना वो उसको चुभता है। वो सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ अभी हमारे पाकिस्तान में, उसको पता पूरी दुनिया में इस्लामिक उम्मा, जैसे मैंने कहा कि हमारे 2 इख्तलाफात हैं यूरोपियन के साथ, यूरोपीय दुनिया के साथ, एक नज़रियाती मेरी नज़रिया हयात और दूसरा सियासी। वो जो है ना वो कैपिटलिज्म पे चलते हैं, वो अपने चलते हैं सरमायाकारी के ऊपर चलते हैं। हमारा दीन इस्लाम का जो है ना निज़ाम सियासत निज़ाम रियासत और तरह का है, तो हम उनके साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन शुरू में एक ऐसा फ़ैसला कर लिया गया, उन्होंने हमें मुख्तलिफ शिकंजों में जकड़ लिया और फिर हम उनके जो है ना वो शिकंजों में जकड़े चले गए, और फिर वो हमें इमदाद के नाम पर हमारा कल्चर भी उन्होंने तबाह कर दिया, हमारा निज़ाम तालीम भी तबाह करके रख दिया, हमारा निज़ाम हयात भी तबाह करके रख दिया। ना आज हम अच्छे मुसलमान हैं, ना आज हम इस रियासत के शहरी हैं, और ना ही हम अच्छे सरमायाकार हैं, ना ही हम अच्छे कारोबारी लोग हैं, ना ही हम साहूकार हैं, और ना ही हम जो क्या कर रहे हैं, हम लेबर जो है ना वो तैयार कर रहे हैं। सर अगर आप किस बात को आगे बढ़ाएं तो आपने कहा कि अमेरिका की चुदराहट खत्म हो जाएगी, लेकिन अमेरिकन पॉलिसी के साथ पूरी पीडीएम गवर्नमेंट थी, तो आप के कहने का मकसद ये है जहाँ तक मैं समझा हूँ कि पूरी पीडीएम जी की जो गवर्नमेंट थी वो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाई बैठी थी, और जो एब्सोल्युटली नॉट वाला मामला था वो अमेरिका के अगेंस्ट था। लेकिन जब जो ही अभी इलेक्शन अभी अनाउंस हो जाएगा तो ये पॉलिटिकल पार्टियाँ
پارٹیاں جو ہیں 14 یا اسپیشلی 2-3 پارٹیاں، تو یہ کس ایجنڈے سے یا ایک نئے نام کے ساتھ یا ایک نئے نعرے کے ساتھ، نئے سلوگن کے ساتھ جب انتخابات میں جائیں گی تو عوام کا رد عمل یا عوام کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے یا عوام یہ سمجھ جائیں گی کہ صورتحال کیا تھی اور اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ آپ کے سوال کے دو پہلو، ایک تو یہ پی ڈی ایم کا کہ آیا ان کا اتحاد چل سکے گا کہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ آیا ووٹر ان سے بائی کرے گا یا نہیں۔ جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، یہ آپ کو پتہ ہے جائز صاحب کہ سیاسیات میں اپنے سیاسی مفادات ہوتے ہیں، چونکہ اور بالخصوص وہ سیاستدان جو نظریاتی نہیں ہوتے۔ جو نظریاتی سیاستدان ہوگا وہ کبھی مصلحت کے اوپر نہیں آئے گا، کبھی ڈیل کے اوپر نہیں آئے گا، وہ اپنے نظریے کے اوپر قائم رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پی ڈی ایم والے جو ہے نا وہ اتنے سارے لوگ تھے جو مختلف نظریات کے، ہاؤ اٹ از اے پاسبل کہ جو ہے نا وہ قوم کو ڈلیور کر سکیں گے۔ اب جہاں تک عوام کا تعلق ہے، ان کو تو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کہاں سے عمران سے حکومت لینے تک ساری چیز، آپ کی تجارت، آپ کا جو ہے نا روپے کی قدر، آپ کی بے روزگاری، آپ کا جو ہے نا تجارت، آپ کا ایکسپورٹ، آپ کا امپورٹ، آپ کی جو ہے نا وہ جی ڈی پی کیا جو ہے نا وہ کیسے۔ تو اب جو عالم یہ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، تو کالج اور سکول کے طالب علم کو بھی پتہ ہے۔ اب اس کو ہراس کر کے یہ کہنا کہ جی ووٹ، لیکن چونکہ ہمارے طور پہ جب الیکشن ہوتا ہے تو ووٹ برادری لیول پہ ہوتے ہیں، نظریات کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے۔ اس پہلی دفعہ ایسا دیکھنے میں آئے گا، جو ہم سروے آپ صحافیوں کی دیکھتے ہیں، کہ پہلی دفعہ ووٹر جو ہے نا نظریے کی بنیاد پر ووٹ دے گا، برادری کے اوپر پہ نہیں، علاقائی جو ہے نا وہ جماعتوں کے اوپر نہیں، کہ اس وجہ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اپنے طور پر آخر کار اگر 100 سال کے بعد بھی پاکستان نے ترقی کا قدم اٹھانا ہے تو وہی اصول اپنانا پڑے گا جو ہے نا عمران خان نے بتایا۔ ایک ہوا بنائی جاتی ہے، ایک ماحول بنایا جاتا ہے موجودہ پسندیدہ سیاسی پارٹی کو زیادہ سیٹیں دلوانے کا، یا جو جوڑ توڑ ہے اس کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے، اس کو مخصوص جو طبقہ ہے وہ اس کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس دفعہ وہ جو تجربہ ہے اس کو کتنا کامیاب ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ نہیں، وہ جو بھی ہے اب کے ماحول مختلف اس لیے ہوگا کہ پہلے اس طرح کا جو ہے نا وہ سیاسی جو ہے نا حریف پن میں ان کی کشاکش جو ہے نا لوگوں نے نہیں دیکھی ہوئی تھی۔ سیاسی وہ روایتی جماعتیں اوپر آتی تھی، جو مطلب یہ پیپل پارٹی آ گئی، نون آ گیا، جماعت اسلامی والے آ گئے، مولانا فضل الرحمان آ گئے، وہ آگے تھے۔ اب کے حالات بالکل ہی مختلف ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کے وہ چیز نہیں چلے گی، جیسے میں نے اس جو ہے نا ایم پی کی مثال دی کہ لوگوں نے کہا جی اگر آپ کو ٹکٹ ملے یا نہ ملے، ہم نے جو ہے نا ووٹ پی ٹی آئی کو دینا ہے، اس لیے آپ بے شک ہمارے پاس نہ آئے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ بہتر یہی ہوگا کہ جو ہے نا وہ اس کو کھلے بندوں جانے دیا جائے۔ یہ پورے ملک کے مفاد میں ہوگا، پورے ملک میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کو یہ اپنے ساتھ عہد کرنا چاہیے اور ریاست کے ساتھ عہد کرنا چاہیے کہ جو بھی الیکشن ہوں گے، اس جماعت جو بھی پاور میں آئے گی، ہم اس کو اس کی 5 سالہ مدت جو ہے نا وہ حکومت پوری کرنے دیں گے، اس سے پہلے اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ ایک ہی اگر 5 سال کی حکومت اگر سیاستدانوں نے مکمل کرنے دی کسی کو بھی، تو وہ پھر جو ہے نا آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ ملٹری بیوروکریسی چیئرمین پی ٹی آئی کی حمایت میں زیادہ تھی، لیکن تاثر دیا گیا ہے کہ وہ ایک چند لوگوں کا گروہ تھا، ایک نظریہ تھا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میرے اپنے اسسمنٹ میں ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وکٹری کریٹ فادر اینڈ ڈیفیٹ میکس یو آرفن۔ اب عمران جو ہے نا وہ جب سبکدوش ہو گیا تو اب طرح طرح کی کہانیاں جس طرح کی جیچے بنا لے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو یہ کہنا کہ جی ان کے ساتھ لوگ تھے، ان کے ساتھ ایک جماعت تھی، اب نہیں، پھر وہ جو آرمی پیچھے ہٹ گئی۔ آرمی ریاست کی ملازم ہے، ریاست جو ہے نا وہ ریاست سپر ہے،
حکومت جو ہے نا وہ نمائندگی کرتی ہے, حکومت کے تابع ہوتی ہے جو ہے نا آرمی. اور ہمیں یہ فخر ہے کہ آرمی نے جہاں بھی خواہ وہ زلزلوں میں بلایا, اپنے سیلابوں میں بلایا ہے اور ڈیزاسٹر میں بلایا, آرمی نے ڈیلیور کر کے دیا ہے. اب یہ جو ہے نا سیاسی جو حریف ہے انہوں نے اپنے لیے جو ہے نا نمبر بنانے کے لیے اس طرح کی بات کر کے خواہ مخواہ کا آرمی کو جو ہے نا متنازع بنانے کی جو ہے نا ناکام کوشش کر رہی ہے. یہ ان کی غلطی ہے. ہمارے کسی بھی ملک کی جو فوج ہوتی ہے وہ ملک کی طاقت ہوتی ہے, وہ طاقت کی جو ہے نا وہ غمازی کرتی ہے کہ یہ طاقت ہے, یہ ملک کتنا طاقتور ہے. اور ہمیں فخر ہے اس چیز پہ کہ پاکستان کی جو ہے نا وہ فوج نے جہاں بھی جس طرح کا بھی جو ہے نا وہ مقابلہ ہوا ہے وہاں اپنی شناخت اور اپنی سپریارٹی بنائی. ابھی پچھلے دنوں پیرس میں جو ایئر شو ہوا ہے اس میں دیکھا 229 کلومیٹر کا فاصلہ آپ کے ہوا باز نے الٹا جہاز چلا کر کے جو ہے نا دنیا کو حیران کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں, میری چھوٹی سی سوچ ہے, سوچا سا جو ہے نا میری یہ رائے ہے کہ اگر چیف جسٹس قانون کے مطابق اس طرح کا سب لوگوں کو ایک وارننگ دے دے کہ آپ دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کریں اور پھر اپنا اپنا کام کریں. میں اس سے بڑا اپٹیمسٹک ہوں کہ جو ہے نا وہ ہمارے ملک کے حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے اور بہتر ہوں گے. ہماری قوم کرنے کے قابل ہے. آپ یہ دیکھیں نا کل جو ہے نا وہ ادھر جو آپریشن ہوا وہ چیئر لفٹ والا, کس طرح ہمارے لوکل لوگوں نے کس طرح جو ہے نا محنت کر کے جو ہے نا اپنا کام جو ہے نا اپنے بچوں کی جان بچائی ہے. حالانکہ اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کے آپریشن میں دقت آ رہی تھی لیکن لوگوں نے جان بچائی. تو ہم ہر چیز جو ہے نا کرنے کے قابل ہے. تو جو ہے نا میں سمجھتا ہوں وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں. تو ہمیں اس غیرت میں آنا پڑے. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. سر عوام کو میسج کیا دیں گے آخر میں؟ میں عوام کو میسج یہی دوں گا کہ جو بھی آپ کے پاس جو ہے اپنا کام اس کو جو ہے نا وہ کام کر کے دیکھے. آپ اپنے آپ کو کسی خوش فہمی میں خود فریبی میں مبتلا نہ کریں. امریکہ کے اوپر ہمارا جو ہے نا اعتماد کرنا بالکل حماقتوں کی حماقت ہوگی. ہم نے دیکھا 1965 میں امریکہ نے عین جنگ کے دوران 104 جو جہاز ہمیں دیے ہوئے تھے وہ ہماری فوجی امداد بند کر دی. جب اس کو پتہ چلا کہ یہ اس نے تو انڈیا کی جو ہے نا تئی جئی کر کے رکھ دی ہے تو پھر اس نے 104 جہاز جو ہے نا اس کی سپلائی بند کر دی. آپ کے F-16 اس نے روکے. آپ نے کیا کیا؟ جب آپ کو کہیں سے جہاز نہیں مل رہے تھے آپ نے چائنا سے دوستی بڑھائی. آپ نے پھر جو ہے نا ان سے F-7 لیے اور اس کے بعد وہ جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. وہ اضطراب پیدا ہوا. ہم نے چین سے F-7 لیا, اس میں ماڈیفائی کر کے ہم نے اپنا کام چلایا اور اس کے ساتھ مزید معاہدہ کیا اور پھر آپ نے JF-17 تھنڈر بنایا اور آج آپ نے دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ آپ فضائیہ سے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اب اپنی کچھ جو حرکتیں ہیں وہ ٹھیک ہے, اپنی وہ چودراہٹ, یا اگر ہم امریکہ کی ناراضگی مول لے لیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے کہ ہماری جو دفاعی پوزیشن ہے فضائی حوالے سے وہ مضبوط ہے؟ دیکھیں میں اپنے طور پہ کہتا ہوں جتنی ساری ہماری بساط ہے, جتنی ساری ہماری طاقت ہے, اس کے لحاظ سے وی آر سیکنڈ ٹو نن. وی آر سیکنڈ ٹو نن. وسائل پیسوں کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے امریکہ جو ہے نا وہ ہم سے سپر ہے. کام کرنے میں ہمارے سے سپر نہیں ہے. صرف اس کا جو ہے نا وہ وسائل کے لحاظ سے وہ آپ کو دبائے رکھتا ہے. کام کرنے کے لحاظ سے ہم نے ان کے ساتھ کام کر کے دیکھا بھی ہے. ہم نے زمین پہ کام کر کے دیکھا, ہمارے ہوا بازوں نے ہواؤں میں کام کر کے دیکھا, ہم نے ہر فیلڈ میں جو ہے نا کام کر کے دیکھا. وہ جہاں بھی آئے ہیں اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر, اپنے پیسے کی بنیاد کے اوپر ہمیں انہوں نے ہمارے اندر اپنے جو ہے نا ففتھ کالمسٹ جو ہے نا وہ اندر گھسائے ہیں. انہوں نے ان کے ساتھ وہ میر جعفر صادق والی بات ہے ادھر سے لے کر کے اپنا کام بنایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جیسے میں نے گزارش کی آج سے 100 سال بعد بھی پاکستان ترقی کا سفر اختیار کرے گا تو وہی کرنا پڑے گا. ایبسلیوٹلی ناٹ. ہم کوئی غلام ہیں کہ ہم تمہاری وہ بات مان لیں جو تم کہو. ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے
اس کے لیے تیار آنا چاہیے کہ ہمیں آدھی روٹی بھی بانٹ بانٹ کر کے کھانی پڑے گی اور ہم کھائیں گے، پھر ہم ترقی کریں گے۔ ہم مانگے ہوئے جو پزے اور مانگے ہوئے جو ہے نا اس طرح کے برگر کھا کر کے ہم ترقی نہیں کر سکتے، نہ ہم جو ہے نا قوموں کو فیس کر سکتے ہیں۔ ہمیں وہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی بات ہی کرنی پڑے گی، ہمیں اللہ کا شکر کرنا پڑے گا، اور اللہ کے شکر میں رہ کر کے ہمیں محنت کرنی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پہلے اپنے منصب کے کام سے پورا اترو، پہلے منصب کا کام پورا کر لو اور اس کے بعد پھر اللہ سے رجوع کر لو۔ ہمیں اپنے منصب کے کام سے جو ہے نا فرصت نہیں مل رہی۔ If I'm not good father، اگر میں اچھا باپ نہیں، اچھا میاں نہیں، اچھی اولاد نہیں، اچھا پڑوسی نہیں، اچھا جونیئر نہیں، تو میں اچھا سینئر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے یہ چیز دیکھنی ہے کہ میں کتنا اچھا اپنے طور پر ہوں۔ آپ کا یہ قوم کو پیام یہی ہے کہ آپ اپنا احتساب کریں، کہ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہیں کہ آپ کتنے محب وطن ہیں، آپ کتنے جو ہے نا وہ محنتی ہیں، آپ کتنے اللہ والے ہیں، آپ کتنے مخلص ہیں اپنے عہدے کے ساتھ، اپنی حیثیت کے ساتھ۔ اللہ نے اتنا کچھ آپ کو دے رکھا ہے، چاروں موسم دے رکھے ہیں، اتنا بڑا ملک دے کے رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا صرف اپنی جو ہے نا وہ آرام طلبی کی وجہ سے، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا کشمکشوں میں برادریوں کے لیول پہ آ کر کے کہ جو ہے میں یہ ہوں، وہ ہے، وہ یہ ہے۔ تو یہ عالم ہے۔ جس طرح اگلے دن جو ہے نا وہ اس نے عطا تارڑ نے ایک بونگی ماری تھی کہ پہلے تو ایک تارڑ تھا، وہ صدر رفیق تارڑ کی طرف کر رہا دادے کی طرف، پہلے ایک تارڑ تھا اب 2 تارڑ ہیں۔ یہ ہے وہ تکبر، اور اللہ کو تکبر نہیں جو ہے نا وہ ٹھیک۔ ہمیں بڑی عاجزی کے ساتھ ہمیں قوم کی خدمت کرنی ہے کہ میں قوم کا خادم ہوں، میں قوم کا فرزند ہوں، یہ اس قوم نے مجھے پالا ہے، اس قوم نے مجھے تعلیم دی ہے، قوم نے مجھے عزت دی ہے، قوم نے مجھے شناخت دی ہے، اور میں نے اب لوٹانا ہے قوم کو یہ چیز۔ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دینی ہے۔ پوری قوم جو ہے نا اس وقت فریب ناتمام میں پھنسی ہوئی ہے۔ فریب ناتمام، ایسا راستہ جو کسی طرف نہیں جاتا۔ ہم دائروں کا سفر جو ہے نا گھوم پھر کر کے وہ کولو کو بیل کی طرح سارا دن وہ چلتا رہتا ہے۔ شام کو جب اس کے جو ہے نا وہ آنکھیں کھولی جاتی ہیں تو پھر وہ کہتا ہے میں تو وہیں کھڑا ہوں جہاں سے میں چلا تھا، تھکا ہوا ہوتا ہے۔ پروگرام ایسا لگا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔